لوگ تشریف لائے اپنے گاؤں سے، خورخیل گاؤں سے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے بارش تھی، اس وقت بھی ہماری مختصر گفتگو ہوئی تھی۔ یہ جو آپ لوگ ان کو نہیں پہچانتے، آپ پہچان لیں، خورخیل گاؤں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کی ایک اپنی محبت ہے۔ یہ میرے پاس کبھی کبھی آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے، ان کی یہ خلوص اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں میں نے سنی ہیں، کھلے دل سے سنی۔ آپ جب بھی آتے ہیں، جو بھی سوال آپ کرتے ہیں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی نشست ہو میری اور میں آپ کو مطمئن کر سکوں۔ بات اس طرح ہے کہ پہلے میں آپ کو شاید پچھلی نشست کے اندر میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، اب چلو بتا دیتا ہوں جن لوگوں تک پہلے نہیں پہنچی ہے۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ مانسار شریف کے اندر سن 2017 کے اندر ملک مظفر صاحب نے، یہ جو آج جہاں پر آپ کو میمونہ مسجد بنی ہوئی نظر آتی ہے، انہوں نے مجھے یہ جگہ دی تھی۔ پھر 2 سال بعد یعنی 2018 کے اندر جس وقت میں نے اس کی تعمیر کی تھی، تو 19 کے اندر میرا ویسے ہی بس ارادہ اچانک بن گیا کہ میں نے کہا کہ چلو یہاں پر میں مسجد سے مدرسہ الگ کرتا ہوں۔ تو خورخیل گاؤں کے اندر میرے تعلق تھے اوز الخان صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ میرے تعلقات تھے پرانے، دعا سلام تھی۔ تو اللہ پاک ان کی عزت کرے، میں ان کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے یہ تھوڑی سی جگہ آپ دے دیں، مجھے چاہیے، ایک پلاٹ چاہیے مدرسے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں۔ بس میرے اور ان کے درمیان ایک بات طے ہو گئی، بس اللہ تعالیٰ ان کا بھی قبول فرمائے، میرا بھی قبول فرمائے، سب کا قبول فرمائے، بات ہماری طے ہو گئی۔ اب اس طرح ہے نا کہ آپ کا جو گاؤں ہے خورخیل گاؤں یا مانسار شریف، اس کے اندر میری مخالفت حد سے زیادہ ہے، یعنی مخالفت ویسے بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، اور اس کی کچھ ریزنز ہیں جو میں وقتاً فوقتاً اظہار بھی کرتے رہتا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی مومن مسلمان ہے تو اگر آپ نے کوئی فعل ایسا کیا یا آپ کی طرف کوئی بات ایسی منسوب ہو گئی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجنوں فرامین کا یہ خلاصہ ہے کہ آپ اپنی صفائی دیں۔ یعنی جو لوگ آپ کی وجہ سے بدگمانی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں تو ان کو اس بدگمانی، ان کی وہ بدگمانی دور کرنی چاہیے۔ وہ حدیث پاک مشہور ہے، یاد ہے نا آپ کو نا، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو وہ جامع ترمذی شریف والی سنائی تھی۔ تو میری جو زندگی ہے 32 سالہ، میری زندگی 32 سال میری آج عمر ہو چکی ہے، یعنی ابھی میں 32ویں کے اندر میرا قدم ہے، جہاں پر آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ آج کی نشست ہے، آج 14 اگست ہے سن 2022، اتوار کی شب ہے، اور دن جو گزرا ہے لوگوں نے 14 اگست منائی ہے، جشن آزادی منایا ہے، 75واں ہمارا جشن آزادی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور حقیقی جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محرم شریف کی آج 15ویں شب ہے، 1443 ہجری، 1444 ہجری 44۔ تو آج کی یہ شب ہے، میں 32ویں سال کے اندر میرا یہ قدم ہے۔ میری جو زندگی تھی اس کے اندر 3 باتیں میری طرف منسوب ہوئی ہیں، اور وہ تینوں آپ کو معلوم ہے، لیکن جن لوگوں نے نہیں سنی ان تک پہنچائے تاکہ ان کے علم کے اندر اضافہ ہو، ان کو ہماری بات سمجھ آ سکے۔ ایک بات یہ تھی کہ فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی فیمیل کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ ایک اسکینڈل تھا کہ فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دوسرا الزام میرے اوپر یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بے ادب ہے۔ اور تیسرا الزام یہ تھا کہ یہ اکابرین کی تصریحات کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا، بس اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، اکابرین ہیں، بزرگان دین، علماء اہل سنت ہیں، جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، کام کی ہے، تو یہ ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ پچھلے سال کی بات ہے، جون کی، میرے ادھر مدرسے کا کام کا آغاز ہوا تھا، تو ان دنوں کی بات ہے، 27 جون کی بات ہے۔ ہمارے جو ازرو یا اٹک کا نیٹ ورک ہے، سب سے جو مضبوط نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا کا، میڈیا ہاؤسز میں سے، وہ ہے نثار علی خان صاحب کا CNN چھچ نیوز نیٹ ورک۔ ہزاروں لوگ اس کے فین ہیں، فالوئنگ ہے اس کی، اس چینل کی، اور تقریباً 50 ممالک تک میرا جہاں تک اپنی تحقیق ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کو میں نے اپنا پروگرام، اپنی گفتگو ریکارڈ کر کے اور قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ یہ تینوں باتیں میری طرف غلط منسوب ہیں۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، یہ تینوں باتیں میری طرف غلط منسوب ہیں۔ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو میں نے اس طرح کیا تھا، وہ ریکارڈنگ ان کو بھجوائی تھی، پھر اللہ پاک ان کی عزت کرے، انہوں نے میرا موقف لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب جو لوگ اسد کے اندر مبتلا ہیں، یا جو لوگ میرے ساتھ ویسے ہی ان کی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹسل دشمنی ہے، وہ نکالتے رہیں گے، وہ کچھ بھی نہ ہو تو کچھ نہ کچھ وہ نکال لیں گے، کوئی بات بھی نہ ہو نا، وہ کچھ نہ کچھ نکال لیں گے۔ آپ ہزاروں لوگوں کو معاشرے کے اندر نہیں دیکھتے، بیچارے کبھی کمرے سے بھی باہر نہیں نکلے، ان کے اوپر بھی تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا کہ یہ معاملات ہوئے اس طرح کے۔
تو میں نے اس طرح کیا کہ ان کو ویڈیو دی اپنی، میں نے کہا یہ انہوں نے چلا دیے۔ اب جن لوگوں کو اطمینان ہو گیا الحمدللہ تعالیٰ، مومن مسلمان کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب قرآن قسم آ جائے، اللہ رسول کی بات آ جائے، وہ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ الحمدللہ تعالیٰ میری بات کے اوپر یقین کر لیا۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح تھے کہ وہ ان کا کام یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی بات ہم کریں، سفید کپڑوں کے اوپر داغ لگ جائے، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج تک چونکہ اس معاملے کو 10 سال گزر چکے ہیں، یہ باتیں تقریباً سن 2010 سے شروع ہو چکی تھی، 12 سال ہو چکے ہیں۔ 2013 کے بعد، سن 2013 کے بعد معاملات زیادہ ہوئے ہیں، تو تقریباً 7 اور 2 9 سال تقریباً بنتے ہیں، 10 سال ہی کہہ لیں، تقریباً 10 برس کا عرصہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج تک کسی کو کامیابی نہیں ملی ہے، کسی کو کامیاب۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جن لوگوں نے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے اوپر، اولاد کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھروں کے اندر ہی وہ معاملات دکھا دیے ہیں۔ وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر بہت کچھ ان کا ہوا ہے۔ ہم تو خوش نہیں ہیں اس بات کے اوپر، بہنیں بیٹیاں اولاد جو ہوتی ہے سب کی سانجھی ہوتی ہے، ہم اس بات کے اوپر خوش نہیں ہیں۔ لیکن یہ دنیا مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت پھر جس وقت بندہ قبر میں جاتا ہے، آخرت کے اندر جاتا ہے، وہاں پر تو پھر معاملات ہی الگ ہو گئے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دکھا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بڑے بڑے حادثے ان کے اوپر گزر جاتے ہیں اور بڑے بڑے کرائسس کا وہ شکار ہوتے ہیں زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر، لیکن پھر بھی وہ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے بلکہ ایک روٹین کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا جو علاقہ ہے نا، یعنی یہ 2-3 گاؤں آپ کر دیں، گڑی کر دیں، خورخیل کر دیں، مانسر شریف کر دیں، تو ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میری مخالفت کرتے ہیں اور حد سے زیادہ کرتے ہیں، ایک حد کے اندر نہیں کرتے، حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ ابھی آج کی بات ہے، آج دن کو، چونکہ 2 دن میں وہاں پر ہی ہوتا ہوں آپ کے گاؤں کے اندر، ہفتہ اور اتوار، یہ بھی میں آپ کو پھر تعارف کرا دیتا ہوں بعد میں۔ ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے آج کے دن کہ وہاں کے ہی کچھ لوگ ہیں، مطلب کریکٹ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ گاؤں کون سا ہے، لیکن وہی ایریا ہے جہاں پر میری مسجد مدرسہ ہے، مانسر شریف کے اندر مسجد میمونہ، خورخیل گاؤں کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھی الحمدللہ تعالی، مدرسہ عرفان وہاں کی۔ تو وہاں کے مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی ہے کہ انہوں نے سازش سوچا ہے، یار اب کیا کریں، بات تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتی، جو بات ہم اس کی طرف منسوب کرتے تھے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے دنیا کو بتا دیے، چینل کے اوپر وہ بات چل چکی ہے، لوگوں نے سن لیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کیا کریں۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک فیمیل کو، ایک لڑکی کو ہائر کیا ہے، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے ہائر کیا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح ایک بندہ ہے تو اس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، یا کسی زمانے میں تھے یا آج ہیں، یہ اس طرح مجھے کنفرم معلوم نہیں ہے، یعنی آج کا وہ کہتے ہیں یا پچھلے زمانے کا کہتے ہیں۔ تو جہاں تک میری معلومات ہے، مجھے جہاں تک رپورٹ ملی ہے، تو اس لڑکی نے ان سے، اس خاتون نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے میں کروں گی، بتائیں مجھے میرا بندہ کون ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ میرا اس کو کوئی تقریر وغیرہ یا کوئی تصویر انہوں نے دکھائی ہوگی، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس کو پہچانتی ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں اپنی آخرت خراب کروں، میرا یہ پیشہ ہے، میرا یہ کاروبار ہے، میں کرتی ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے خلاف کرتی ہوں کہ جو دنیا دار ہیں، پیور دنیا دار ہیں، اور دنیا دار بھی اس طرح نہیں کہ صرف دنیا داری اپنی دنیا دار سے مراد وہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، سرکاری عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے عوام کا حق کھاتے ہیں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ کھاتے ہیں، اور بدمعاش ٹائپ لوگ ہیں، اور عوام کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کا میں ایکسپوز کرتی ہوں، اور ان کے اوپر میں فرض سمجھتی ہوں اپنا، یعنی یہ اس کے الفاظ ہیں، میں اپنی عبادت سمجھ کے ان کے اوپر بلیم لگاتی ہوں اور ان کو نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرا پیشہ ہے اور میں کروں گی آئندہ بھی، مجھے اس کے اوپر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا میں جواب دے دوں گی، یہ ظالم لوگ ہیں، تو میں ان کو ایکسپوز کرتی ہوں، لیکن یہ بندہ اس کے متعلق کبھی بھی میں اس طرح اپنی آخرت خراب نہیں کروں گی، اس لڑکی کے یہ الفاظ ہیں۔ بہرحال میں اس کے اوپر شور اس لیے نہیں ہوں، ایک تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ گاؤں کون سا ہے، یعنی ساتھ ہو سکتا ہے مانسر شریف ہو، خورخیل ہو، اور کہیں ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال کوشش یہ کی گئی ہے، ایریا وہی ہے، ایریا وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال کچھ کنفرم بات نہیں ہے، ایک شخص کی گفتگو ہے، مکمل نہیں ہے، میں قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یہ جو خدشات تھے نا، یہ میرے ذہن کے اندر تقریباً آج سے 6-7 سال پہلے بھی آتے تھے، 5 سال پہلے تقریباً، یعنی 2017 کے اندر مسجد کی، ہاں بالکل تقریباً 5 سال پہلے یہ خدشات میرے ذہن کے اندر آتے تھے، لیکن میں نے قبل از وقت کبھی بھی گفتگو نہیں کی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے میں اتنی ہی کرتا ہوں، اور کئی دفعہ اس طرح ہو کہ میرے کو خدشات ہوتے ہیں، پھر وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے آپ کو بھی اس لیے کر دیا نا، ایک تو آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، آپ سب جتنے بھی ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان تک بھی یہ بات جانی چاہیے، اور جو ہمارے بہن بھائی سیکورٹی اداروں کے اندر ڈیوٹی کرتے ہیں ان تک بھی یہ بات جانی چاہیے، ان کو یہ بات علم ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ عزت جڑی ہوئی اپنے خاندان کی، مسجد مدرسے کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت ہے، تو کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ لوگ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جن لوگوں نے کیا اگر سچ ہے تو دیکھیں، ابھی تو میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ کنفرم کچھ بھی نہیں ہے،
کنفرم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ان لوگوں کو میں آخرت سے ڈراتا ہوں۔ دنیا کے اندر چلو پہلی تو بات یہ ہے آپ کو کامیابی کبھی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل ہی کریں گے، لیکن چلو 2 منٹ کے لیے آپ نے سارے اکٹھے ہوئے جاگیردار اور دولت مند اور بڑے بڑے طاقت 2 منٹ کے لیے آپ نے مجھے نیچے کر ہی لیا ہے، آپ اپنے پروپیگنڈے کے اندر کامیاب ہو ہی گئے ہیں، تو مجھے بتائیں آخر آپ کی آنکھیں بند ہوں گی قبر کے اندر تو آپ کو اتارا جانا ہے، وہاں پر کیا کریں گے؟ وہاں پر آپ کو کون چھڑائے گا؟ یہاں پر آپ کو دولت چھڑا لے گی، آپ کے پیچھے سپورٹ ہے مذہبی لوگوں کی، میں ان کو جانتا ہوں، وہ کر لیں گے کچھ نہ کچھ، وہ کر ہی لیں گے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ آخرت کے اندر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کیا جواب دیں گے؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ معاملات ہیں، وہ اپنے کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں، لگے رہے ہیں، آج تک کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر یقین ہے کہ آئندہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے جو ہے نا مذہبی لوگ ہیں، بس سادی سی بات، زیادہ میں کھلی باتیں آپ سے نہیں کر سکتا، بس مذہبی لوگ ہیں، میں ان کو ذاتی طور کے اوپر اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مذہبی لوگ ہیں۔ اچھا دوسری بات، اب اگلی بات کی طرف میں آتا ہوں۔ اب جو اگلی بات ہے، جو کچھ میرے ذہن کے اندر آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اس طرح کیا ہے کہ ابھی 2 دن، چونکہ آپ کو پتہ ہے مدرسے کے اوپر ابھی چھت نہیں ہے، بہرحال عارضی طور کے اوپر 2 دن میں نے وہاں پر رکھے آپ کے گاؤں کے اندر۔ دارالفتاء کی میں نے بنیاد رکھی ہے پچھلے ہفتے، یعنی آج اتوار ہے نا، پچھلا جو غالباً اگست کی 6 تاریخ تھی، بالکل اگست کی 6 تاریخ تھی، آج 14 ہے نا، ہاں بالکل اگست کی 6 تاریخ کو، محرم شریف کی 7 تاریخ تھی، وہاں پر میں نے دارالفتاء کی بنیاد رکھی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، خیر میں نے کوئی اس طرح پیغام تو آپ کو نہیں دیا تھا، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ آپ لوگ جو یہاں پر آتے ہیں سوال جواب کے لیے، فتویٰ لکھوانے کے لیے، کچھ بھی، تو وہاں پر ہی آپ مجھے مل لیا کریں اور یہ بات باقی دوستوں تک بھی پہنچا دیں۔ ہفتہ اتوار میں وہاں پر ہی ہوتا ہوں۔ وہاں پر اس طرح نا کہ میں نے یہ بات چیک کرنے کی کوشش کی، یعنی 2 دن میں نے اس لیے رکھی، یعنی اگر چھت وغیرہ کا انتظام ہو جاتا بعد میں ہم آغاز کر دیتے، کوئی بات بھی نہیں، لیکن میں نے ابھی آغاز اس لیے کی ہے 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ کو یہاں پر نہ آنا پڑے، دوسری بات میری طبیعت یہ تھی نا کہ کچھ آبادی لگ جائے، یعنی ظاہری سی بات ہے کہ بندہ اتنا خرچہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بندہ کام کرے، تو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پر ماربل لگنی ہے، وہاں پر اتنے گاز چھت ہونا ہے اور یہ ہونا ہے اور وہ ہونا ہے، اس طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ جو کچھ سٹرگل انسان سے کوشش ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔ تو وہاں پر چلو بجلی پانی کا انتظام ہے تو چلو اتنی مشکل نہیں ہوتی، میں وہاں پر ہی ہوتا ہوں 2 دن۔ اور خاص جو میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، آپ کا جو علاقہ ہے مانسر خورخیل، چونکہ چچ کے جتنے بھی گاؤں، مخالفت تو سب کے اندر ہے، آج بھی 50 سے زائد مساجد ہیں کہ جہاں پر میری سخت پابندی ہے، مطلب وہاں پر میں رک کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے وضو کرنا چاہوں، نماز پڑھنا چاہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن چونکہ آپ کا یہ جو علاقہ یہاں پر مخالفت تھوڑی زیادہ تھی، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا میں بیٹھتا ہوں، تھوڑا سا ارد گرد لوگوں کا رویہ بھی پتہ چل جائے۔ فی الحال آج 5 سال ہو چکے ہیں نا، سن 2018 کے اندر میمونہ مسجد کا کام جاری تھا، 3 مہینے وہاں پر کام لگا رہا ہے، 3 مہینے بلکہ 4 مہینے۔ تو میں نے اپنے مزدوروں سے، مستریوں سے پوچھا تھا جو کام کرنے والے تھے، میں نے کہا سنائیں، وہ کہتے ہیں کبھی کوئی شخص ہمارے پاس رکا نہیں ہے، کبھی کسی شخص نے ہمیں پانی کا گلاس یا چائے کا ایک کپ نہیں پلایا ہے، اور نہیں کبھی انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ چلو ہم آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، کچھ چائے پانی کا، کچھ روٹی کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں ہوا، خیر ہے، چلو وہاں پر تو ہمیں کامیابی نہیں ملی کچھ وجوہات کی بنا پر، تو چلو گلہ کیا ہے، کسی سے کوئی گلہ نہیں ہمیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں آخرت کے اندر اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دنیا کے اندر بھی ہم سکون سے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، کوئی مسئلہ بھی نہیں، اللہ پاک کا فضل ہے۔ اور خورخیل کے اندر پھر چونکہ یہ جگہ 2019 کے اندر لی تھی، تو پچھلے سال یعنی 3 دفعہ کام ہوا ہے، ایک دفعہ بنیادوں کا کام ہوا ہے، پھر تقریباً 10-15 دن پچھلے سال جون کے اندر کام ہوا ہے، اور ابھی تقریباً 20-25 دن ابھی بھی کام جاری رہا۔ تو ابھی بھی میں نے یہاں کے جو ہمارے جو کام کرنے والی جو لیبر تھی، مستری مزدور تھے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کسی شخص نے بھی ہمیں آتے تھے، لوگ کھڑے ہوتے تھے، دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے، آپ کا پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے، کبھی ہمیں کسی نے ایک گلاس پانی کا نہیں پلایا ہے، بلکہ پانی روکا گیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اب چونکہ میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے، ان کو ضرورت تھا نا مزدور مستریوں کو، انہوں نے روکا ہے کہ ہم نہیں دیں گے۔ راستے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ راستہ بھی ہماری زمینوں سے گزرتا ہے، ہم راستہ بھی نہیں دیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ چلو وہاں پر جو میری جگہ ہے، تو ارد گرد جن لوگوں نے مجھے دیے سارے وہ ان کی پرانی زمینیں اور ساتھ بھی ان کی ہے، اور جہاں پر راستہ گزرتے وہ بھی میری اپنی، جہاں پر مدرسے کا پلاٹ ہے تو آگے باقی ظاہری سی بات ہے کہ اپنی زمینوں والے ہی راستہ چھوڑتے ہیں نا، تو پھر ان کو معلوم ہے کہ 200 کنال کا اگر یہ راستہ بنتا ہے تو 5 مرلے کا یہ راستہ بھی بنتا ہے، تو وہ تو چلو کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ بہرحال رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن کامیابی ان کو نہیں ملی۔ اللہ پاک کا فضل ہے، آج الحمدللہ تعالیٰ ہمارا چھت تک کام پہنچ چکا ہے، کام بھی شروع ہو چکا ہے،
اللہ پاک کے فضل و کرم سے دارالفتاح کا آغاز بھی ہو چکا ہے، آگے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ لوگ دیکھ لینا۔ آج اس گاؤں کے ایک دیہات کی مسجد کے اندر میں آپ سے مخاطب ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں فی الحال تو 3 ہیں نا، اللہ پاک، ایک یہ مسجد ہو گئی، دوسری میمونہ مسجد ہو گئی، اور ادارہ عرفان القرآن ہو گیا۔ اس کے آگے بھی میرا ارادہ ہے زینب مسجد کا، پھر سوال جواب کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک الگ مکان ہم اٹک شہر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو فی الحال کے ارادے ہیں، آگے بھی اللہ تعالیٰ جتنی بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، آپ لوگ دیکھ لینا، جتنی بھی جو بھی مساجد مدارس ہمارے زیر نگرانی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بین الاقوامی شہرت عطا فرمائیں گے۔ یہ بات آپ میری لکھ لیں، بین الاقوامی شہرت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو عطا فرمائیں گے۔ اب میں جو ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں پر آپ کے گاؤں کے اندر جس محلے کے اندر میرا مدرسہ ہے نا، ہمیشہ میں نے خورخیل گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیے، ہمیشہ۔ ایک حصہ وہ ہے یہاں پر جہاں پر یہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک حصہ وہ ہو گیا نا جہاں پر میرا مدرسہ ہے وہ پورا محلہ کر دیں، اور دوسرا خورخیل کا جو حصہ میں تقسیم کرتا ہوں وہ ہے یہ اشفاق خان صاحب کا جہاں پر اجرے نے سے آگے قبرستان تک، یہ جو آپ کی آبادی گڑی گاؤں تک جہاں پر خورخیل کا رقبہ ہے، یہ 2 حصوں کے اندر میں نے ہمیشہ ان کو تقسیم کیے۔ تو یہ جو ہمارے گاؤں کی طرف آنے والا راستہ ہے نا قبرستان والا، تو یہ جو لوگ ہیں یہ الگ طرح کے ہیں، یہ پی اور پٹھان لوگ ہیں، ان کے اندر کچھ ان کی اپنی روایات ہیں، کچھ مہمان نوازی، کچھ ان کے اخلاق ہیں۔ مثال کے طور پر عزیز خان ہو گئے، عزل خان، اکرام خان، اسی طریقے سے اشفاق خان صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ الگ طرح کے لوگ ہیں، ان کے اندر کچھ خاصیتیں ہیں، اور یہی لوگ جن کے میں نے نام لیے نا یہی آپ کے گاؤں کے اصل مالک بھی ہیں، اصل مالک بھی یہی ہے آپ کے گاؤں کے، زیادہ رقبہ آج بھی زمین کا ان لوگوں کے پاس ہی ہے۔ تو یہ اگر دشمنی بھی کرے نا تو دشمنی کے اندر بھی یہ گری ہوئی حرکت نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ یعنی یہ گری ہوئی حرکت ہے نا کہ کسی شخص کو آپ نے تقریر آپ نے دیکھ لی، کوئی آپ انگلی نہیں اٹھا سکے، تحریر آپ نے پڑھ لی انگلی نہیں اٹھا سکے، تو آپ کیا کریں، چلو بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کریں جی، کسی کو کہیں کہ آپ یہ کہہ دیں، کسی کو کہیں کہ آپ یہ خط کہیں کہ یہ حافظ صاحب کا تھا، فلاں زمانے کے اندر انہوں نے مجھے یہ لکھا تھا۔ یہ گری ہوئی حرکتیں ہوتی ہیں اور یہ کمینے پن کی انتہا ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں خورخیل گاؤں کے، یہ لوگ اس طرح نہیں ہیں، اگر یہ دشمنی بھی کریں گے تو یہ وار سامنے آ کے کرتے ہیں کہ میری تیری دشمنی ہے۔ مطلب ان کے اندر جو اخلاقی روایات ہیں، اخلاقی جو قدریں ان لوگوں کے اندر الحمدللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجود ہیں، اور یہ لوگ میرے لیے قابل تعظیم ہیں، اور ان لوگوں نے میری ہمیشہ عزت بھی کی، ہمیشہ ان کی دعا جنازے کے اندر کبھی شریک ہوا ہوں، ہمیشہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی الحمدللہ، عزل خان صاحب ہو گئے، عزیز خان ہو گئے، یہ زمان خان صاحب ہو گئے، اکرام خان صاحب ہو گئے، اشفاق خان صاحب ہو گئے، ہمیشہ عزت کے ساتھ الحمدللہ تعالیٰ۔ تو جب بھی میں خورخیل کے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں نا تو یہ لوگ میرے مخاطب نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھ لیں، ان کو ہمیشہ میں منفی، میرے مخاطب صرف وہی لوگ ہیں جو جہاں پر میرا مدرسہ ہے، جہاں پر میرا محلہ ہے، بس وہی لوگوں سے میں بات جو کرتا ہوں انہی سے کرتا ہوں۔ جب بھی میں نے کبھی گفتگو کی ہے خورخیل کے لوگوں کو مخاطب کیے، اس سے میری مراد صرف وہی محلہ جہاں پر میرا مدرسہ ہے، بس۔ یہ لوگ باقی ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آئیں، ہمیشہ عزت سے پیش آئیں۔ تو اب جو وہاں پر جہاں پر مدرسہ ہے وہاں پر جو میرے محلے کے لوگ ہیں ان سے میں التماس کرتا ہوں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کا دشمن نہیں ہوں، جو باتیں آپ لوگوں تک پہنچی ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، کسی پروپیگنڈا کا شکار نہ ہو، اور دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر میری آواز جا رہی ہے نا، کسی شخص کے پاس جو میرے متعلق یہ کہے کہ فلاں جگہ کے اوپر لین دین کے اندر یا تعلق کے اندر کردار کے اندر کہیں پر بھی آپ کو میری 2 نمبری نظر آتی ہے تو مجھے نہ بتائیں آ کر کہ دیکھیں آپ کی یہ ثبوت، وہ ثبوت آپ اوپن کر دیں، میڈیا کو دے دیں۔ ہر شخص کے پاس میڈیا 2 لاکھ کا موبائل آپ کی جیب کے اندر پڑو، اسی وقت وہ پروف ساتھ رکھ کے ویڈیو آپ بنا کے اوپن کر دیں، ریلیز کر دیں، اس کو وائرل کر دیں، میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو میں خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جو کچھ قربانی دیتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ میرا بازو نہیں باندھ سکتے، میرا بازو اگر آپ نہیں باندھ سکتے تو کم از کم میری مخالفت نہ کریں، اس سے آپ کا اپنا نقصان ہے، دنیا بھی آپ کی تباہ ہوگی، آخرت بھی آپ کی تباہ ہوگی، آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی، آپ کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ یہی دیکھیں آپ کی اولادوں کے اوپر یہ سارے معاملات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات آپ کو ہوں گے۔ لہذا ان ساری باتوں کو چھوڑیں، مدرسہ میں نے بنایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مقصد کیا ہے؟ تعلیم۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 لفظ دیے میں آپ کے بچوں کو سکھاؤں گا، آپ لوگ آئیں۔ باقی کوئی شخص یہ بات ذہن سے نکال دے کہ ہم بچے نہیں بھیجیں گے تو کام نہیں چلے گا، نہیں، میرا یہ تو ویسے ایک سیکنڈری کام ہوتا ہے، کسی مطلب یہ ہے کہ میری اولین ترجیح کے اندر یہ باتیں شامل نہیں ہیں۔ اولین ترجیح میری جو ہے وہ ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر انقلاب برپا کرنا، لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھانا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، حقیقی انقلاب کس کو کہتے ہیں، حقیقی آزادی کس کو کہتے ہیں، ایک قوم تیار کرنا، لوگوں کی ذہن سازی کرنا، لوگوں کو انقلاب کے لیے تیار کرنا کہ فیصلہ کن مار کا ہونا چاہیے باطل قوتوں کے ساتھ۔
یہ ساری جاگیرداری سسٹم، یہ بدماشیاں لوگوں کی ختم ہونی چاہیے، یہ میری اولین ترجیح ہے۔ اور فی الحال جو میں ڈیوٹی کرتا ہوں، جو میں نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی، وہ ہے فتویٰ لکھنا۔ تو فتویٰ لکھنا، یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ پین کاغذ میں اپنے گھر بیٹھ کے اوپر بھی بیٹھ کے لکھ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ نیچے مسجد ہے، میں بیٹھ کے لکھ سکتا ہوں۔ ادھر آپ کا جو گاؤں ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بھی نہ آئے تو کیا، میں اس کو دارالحدیث کے اندر تبدیل کر دوں گا، صرف درس حدیث کے لیے۔ دارالقرآن کے اندر قرآن اکیڈمی بنا دوں گا، بچے نہ پڑھیں، بے شک نہ پڑھیں، دارالقرآن اکیڈمی بنا دوں گا۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہماری آواز سنی جائے گی۔ کہیں کسی بھی جگہ الحمدللہ تعالیٰ میں ناکامی نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم تعاون نہیں کریں گے تو شاید مطلب یہ ہے کہ دوبارہ میں نے اس لیے کہ تیزی اس لیے نہیں کی ہے کہ لوگوں کا رویہ بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے، لوگوں کے طور طریقے بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے، کس حساب سے چلنا ہے۔ دیکھیں لاکھوں روپے میں اس کے اوپر لگا دوں اور کامیابی نہ ملے، کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ابھی مانسار شریف کے اندر جو میمونہ مسجد ہے وہ بند پڑی ہو، میری طبیعت خف ہوتی ہے کہ تقریباً نیچے کم از کم 15 لاکھ روپے کی زمین بھی ہے اور اوپر 15 لاکھ روپے میں نے خرچ بھی کیے ہیں۔ تو کیا فائدہ وہ بند پڑی ہو؟ میں جاتا ہوں ایک آدھ دن کے لیے، کھولتا ہوں، وہاں پر نوافل پڑھے، کچھ تہجد وظیفہ کیا، دیکھا سارے گرد، پھر تالا لگا کے واپس، کوئی کامیابی تو مجھے وہاں پر نہیں ملی۔ تو چلو اس کی تو ایک الگ وجوہات ہیں، اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے۔ چلو وہ ان میں زیادہ میرے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، کوئی بندہ بات تو نہیں کر سکتا، ساری جگہ میری اپنی ذاتی ہیں، کوئی بات تو نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے سے اس کا خوف رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جتنا بھی یہ خرچ ہوتا ہے نا، جتنا بھی یہاں پر خرچ ہوتا ہے وہاں پر خرچ ہوتا ہے، جس مقام کے اوپر بھی میں دینی معاملات کے اوپر جو میں خرچ کرتا ہوں، اس میں 80% میرا اپنا ذاتی ہوتا ہے، 80% میرا ذاتی ہوتا ہے۔ اور خرخیل کا جو مدرسہ ہے، اس کی خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً میرا 100% ہی آپ اس کو ذاتی کہہ سکتے ہیں، 100 نہ کہیں، چلو 98 تو آپ کہہ سکتے ہیں لازمی طور کے اوپر۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ کچھ تعاون کیا نا مالی خرخیل کے مدرسے کے لیے، تو میں نے اس طرح کیا کہ پہلے ان کا مالک بناؤں۔ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے مدرسے کے لیے دیں، یا میں نے کوئی اپیل کی نہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ مدرسہ آپ بناتے ہیں، یہ اس کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس طرح کریں، ان کا مجھے مالک بنا دیں، میں جو مرضی سارے کھا جاؤں، سارے مدرسے کے اوپر لگا دوں، سارے میں کچھ اور کر دوں، یہ میری مرضی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو رقم کا مالک بناتے ہیں ہم آپ کو۔ تو میں مالک بناؤں، پہلے کسی نے کچھ دیا ہے تب بھی، مطلب اپنی جو میری رقم تھی وہ الگ تھی، کسی نے کچھ دیا ہے تو اس کا بھی میں مالک بناؤں، پھر اس کے بعد میں نے خرچ کیے۔ اور الحمدللہ تعالیٰ آج 12 لاکھ روپے وہاں پر خرچ میں نے، یعنی 5 سالوں کا میں ریکارڈ آپ کو بتاؤں نا، 2015 سے 7 سالوں کا 8 لاکھ روپے یہاں پر خرچ ہوئے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 15 لاکھ روپے میمونہ مسجد کے اوپر خرچ ہوئے، اور 12 لاکھ روپے خرچ ہوئے خرخیل گاؤں کے اندر۔ اور زیادہ سے زیادہ مطلب ابھی جو میجر اماؤنٹ تھی نا، جو بڑی رقم تھی، وہ ایک شخص کی تھی خرخیل مدرسے کے لیے، جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سلامت رکھے۔ تو ان سمیت ٹوٹل تقریباً زیادہ سے زیادہ مجھے 13 یا 14 لاکھ روپے ملے ہوں گے، یعنی 6-7 ان کے ہوں گے اندازاً میں کہتا ہوں، باقی بینک کے اندر ہی وہ رقم آتی ہے، ریکارڈ سارا وہاں پر موجود ہے، اندازاً میں کہتا ہوں، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی 6 یا 7 لاکھ روپے انہوں نے دیے ہوں گے، اور 6 یا 7 لاکھ روپے ان 7 سالوں کے اندر جو عوامی لوگ چندہ ہوتا ہے 5, 10, 100, 50,000 وہ جو ہوتا ہے، تو یہ تقریباً 12-13 لاکھ روپے مجھے ملے ہیں۔ اور خرچ کتنے ہوئے؟ 30 لاکھ سے زیادہ، میں بھی آپ کو گنوا چکا ہوں، 30 لاکھ سے زائد خرچ ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارا اپنا ہی معاملات ہوتے ہیں، کوئی کسی غیر بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بہرحال کامیابی ناکامی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے، ہم خلوص دل کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ہم اپنا جو کام ہے اس کے اندر ہم اس طرح کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، آگے کامیابی نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو پھر بار دیگر میں اپنے محلے کے خرخیل گاؤں کے لوگوں سے کہتا ہوں، کسی کی بات کے اوپر آپ کان کے اندر کان نہ دھریں، ساری باتیں فضول ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ غیبت کیا چیز ہے؟ جو بات سچ ہو وہ ضرور کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، بعض علماء نے جو غیبت کی اجازت دی ہے نا، بعض صورتوں کے اندر علماء نے بعض صورتوں کے اندر جو غیبت کی اجازت دی ہے نا، اس کی ریزن، اس کی وجہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں اس مقام کے اوپر پہنچ کر غیبت کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں واجب ہو جاتی؟ تاکہ لوگ اس شخص کے شر سے بچیں، کہ دیکھیں کتنے سونے کپڑے، اوپر سفید کپڑے، سفید ٹوپی، اور کتنا مطلب زبان کے اوپر قرآن اور حدیث، اور یہ کتنا ظالم شخص ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ مخلوق خدا جو ہے وہ دھوکے سے بچ سکے، مخلوق خدا کو دھوکہ نہ ہو۔ تو مخلوق خدا کو دھوکے سے بچانے کے لیے اس شخص کی غیبت واجب ہوتی ہے، وہ میں ہوں یا کوئی شخص بھی ہے۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کوئی بھی پروف کسی کے پاس بھی ہے، وہ اوپن کرے، دنیا کو دکھائے کہ دیکھیں جی یہ شخص جو ہے کہ دین کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، اصل کردار اس کا یہ ہے، تو مخلوق خدا کے سامنے میرے سمیت ہر آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو آپ واضح کریں، یہ آپ کو کھلی اجازت ہے۔ باقی آپ جس طرح پوچھ رہے تھے نا مستقبل کا منصوبہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی سے ادارے کو انٹرنیشنل بنائیں گے،
یعنی جو انٹرنیشنل معیار کا ہوتا ہے نا سہولیات اندر رکھ کے انشاءاللہ تعالی اس کو بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک میمونہ مسجد میں نے کہا تھا، زینب، مسجد زینب، یہ انشاءاللہ تعالی مسجد زینب حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو صاحبزادی ان کے نام کے اوپر میں نے کہا تھا تقریباً 2 سال پہلے، انشاءاللہ تعالی وہ بنے گی۔ اور ایک مکان انشاءاللہ تعالی تیار ہم خریدیں گے شہر کے اندر، اٹک شہر کے اندر۔ ابھی میں کل پرسوں بھی گیا ہوں، میں نے معلومات کی ہے، لیکن بہت زیادہ وہ ہمارے لیول سے تقریباً 60-70 لاکھ روپے جتنی ہماری ضرورت ہے نا، تو ظاہری سی بات ہے کہ ابھی تو ہمارے وسائل نہیں ہیں اتنے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مستقبل کا منصوبہ ہے۔ وہ جو جگہ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف سوال جواب کی نشست کے لیے، جس طرح آپ آتے ہیں نا دور دراز سے اور لوگ بھی آنا چاہتے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو اجازت نہیں دی ہے، میں نے کہا ابھی میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی چونکہ آگے ارادہ ہے اس کام کو وسعت دینے کا، تو وہاں پر سوال جواب کی نشست ہوگی۔ باقی جتنی جگہ ہیں نا سب میں چھوڑ دوں نا، سب اس جگہ سمیت سب چھوڑ دوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنا بہترین سیٹ اپ مجھے عطا فرمائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے رشتہ داروں کے اندر دور دراز کے رشتہ دار انہوں نے مجھے خود کہا، کہتے ہیں جہاں پر جس جگہ آپ کہتے ہیں ہم آپ کو مسجد مدرسہ ایک جگہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، کروڑ روپے خرچ ہو، 2 کروڑ روپے خرچ ہو، اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہر سہولت گرمی سردی کے لیے ایسی وغیرہ آپ کو لگوا کر دیں گے، ہیٹر وغیرہ ہر نظام ہم آپ کو کر کے دیں گے، آپ آئیں، آپ کے نام کے اوپر کریں گے، سب کچھ آپ کے نام کے اوپر کریں گے اور آپ آئیں۔ لیکن میں نے ان کے سے یہی بات کی ہے، میں نے کہا یہ جو جگہ ہے نا ٹھیک ہے ان کے اندر زیادہ رقم میری ہے، لیکن کچھ 100-50 دوسروں لوگوں کا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے نام کے اوپر لیے تھے تو کیا ہوا تھا، ان کا پھر نتیجہ رزلٹ کیا نکلا، میں کیا جواب دوں گا۔ تو میری اولین کوشش یہی ہے کہ جو ادارے انشاءاللہ جن کی بنیاد رکھی ہے پہلے ان کو ہم کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر صورت، اور اگر یہ غورخیل والی جو جگہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی تو ساتھ مسجد بھی بنا دیں گے، ساتھ ہی بالکل زینب مسجد، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وجہ سے میمونہ مسجد بھی آباد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہاں سے تو ہم پیغام میں حافظ صاحب ہیں ہمارے عزیز بھائی، اہم نماز پڑھاتے ہیں، بچے پڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں پر تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں نہیں ہوتا ہوں، کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں نے صرف ایک بدھ کا درس دینا ہوتا ہے اور جمعرات کا درس قرآن اور درس حدیث، بدھ کو درس حدیث ہوتا ہے اور جمعرات والے دن درس قرآن ہوتا ہے۔ باقی اچھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زبانی مجھے یہ باتیں پتہ چلی ہیں، آج ہی پتہ چلی ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کا یہ مدرسہ بن جائے، کامیاب ہو جائے، ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بچے اپنے دیں گے، پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس۔ یہ اچھی بات ہے، کچھ خبری والی میرے لیے اچھی بات ہے، میں خوش ہوں اس بات کے اوپر۔ باقی رویہ فی الحال لوگوں کا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، سردی ہے، دیکھیں کل اس طرح نا کہ عصر کی نماز کے بعد میں نکلا ہوں مدرسے سے، وہ ساتھ آپ کا جو گراؤنڈ ہے نا تو وہ جہاں کرکٹ کھیلتے ہیں نا، جہاں پر کل میچ ہو رہے تھے، تو میں نے کہا میں وہاں پر جا کے دیکھتا ہوں، بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر، اور مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ کرکٹ دیکھتا ہوں، مقصد یہ تھا کہ چلو یہ ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتا ہوں ان کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے۔ تو وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے جن بچوں نے میرے پاس 2 دفعہ قرآن پڑھا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ ان لوگوں نے میرے پاس قرآن پڑھا ہے، لیکن ان لوگوں نے مجھے دعا سلام نہیں کیا۔ چلو میں بھی، آپ یہ نہیں کہتا کہ میں جا کر آگے صفوں کے اندر بیٹھا ہوں جہاں پر، ٹھیک ہے میں سائیڈ کے اوپر ہی تھا اور اپنی بائک کے اوپر ہی میں نے کھڑا ہوا، میں نیچے اترا نہیں ہوں۔ بہرحال رویہ تو پتہ چل جاتا ہے نا، اندازہ تو ہو جاتا ہے نا۔ تو مجھے بتائیں نا، ان بچوں کو 2 دفعہ میں نے قرآن پاک پڑھائے 2011 کے اندر، جس وقت میں وہاں پر پڑھتا تھا غورخیل گاؤں کے اندر حافظ ناصر صاحب کے پاس دامت برکاتہم العالیہ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ، ان کا یہ ٹھنڈک والا رویہ تھا۔ باقی اس طرح آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے جس وقت ابھی میں نے آغاز نہیں کیا تھا، تو غورخیل کی جو ہماری اہل سنت کی 2 یا 3 مساجد ہیں ان کے اندر میں گیا تھا۔ میرا مقصد پتہ ہی کیا تھا، میں نے کہا کہ چلو یہ جو مدرسہ ہے یہ اسی طرح رہے، جہاں پر جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا یہ پڑھ لیں، میرا جو لکھنے کا فتویٰ لکھنے کا جو کام ہوتا ہے وہ میں کر لیا کروں گا، اور یہاں پر ہم اذان نماز شروع نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ چلو میں اکیلا ہی ہوتا ہوں نا، تو چلو ساتھ جو مسجد ہے میں اس کے اندر نماز پڑھ لیا کروں گا۔ لیکن میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، ان لوگوں نے مجھے اجازت نہیں دی اپنی مسجد کے اندر آنے کی، کہ آپ ہماری مسجد کے اندر آئیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو پھر میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے کیا ارادہ کیا، میں نے کہا یہ جو حال ہے نا مدرسے کا، تو میں نے کہا یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم محراب رکھ لیں گے، اور تقریباً 60-70 آدمی کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھیں گے اپنی، مطلب یہ جو جماعت ہوتی ہے ہم اپنی کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میرے پاس پھر جو اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے ہم اپنی جماعت کروا لیا کریں گے، چلو آپ کی مسجد کے اندر نہیں آئیں گے۔ اور تقریباً میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آج بھی 50 سے زائد مساجد ہیں، ان کے اندر میں نہیں جا سکتا، اور میں علماء سے بھی پوچھتا ہوں کہ جمعے کے لیے شرط ہوتی ہے اذن عام، جب اس طرح روکتے ہیں میں ہوں یا کوئی شخص ہو اس کو روکا جائے کہ آپ مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، تو مجھے بتائیں وہاں پر جمعہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ مسجدیں یا ان کی جاگیرداریاں ہیں ذاتی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں زندگی رہی تو اس کے اوپر بیان کروں گا۔ باقی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی، اللہ تعالیٰ کا واضح طور کے اوپر فیصلہ ہے، وَأَمَّا مَا
ینفع الناس فیمکث فی الارض، جو چیز مخلوق خدا کے نفع کے لیے ہوتی ہے نا، وہ جو جاگ وغیرہ ہوتی ہے نا، اس کے بلبلے اس کا تھوڑی سی دیر ہی ہوتی ہے، لیکن جو پانی کی طرح فائدہ پہنچاتے ہیں نا مخلوق خدا کے نفع کے لیے جو ہوتی ہے نا چیز، اللہ تعالیٰ اس کو فیمکث فی الارض، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ جماؤ اور پکڑ اسی شخص کو دیتے ہیں، اسی شے کو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر جماتے ہیں اور بقا اسی شخص کے لیے، اسی شے کے لیے بقا ہے کیا؟ ما ینفع واما ما ینفع الناس، جو مخلوق خدا کے لیے نفع مند ہو۔ اگر ہمارا وجود مخلوق خدا کے لیے نفع مند ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں زمین کے اوپر قرار اور جماؤ دیں گے، ہم قرار پکڑ لیں گے۔ لیکن اگر ہم بھی مقصد کچھ اور ہوگا، یعنی ظاہری طور پر ہم نے دین کو بنایا، مقاصد پیچھے کچھ اور ہیں، تو جس طرح باقی اس طرح دکاندار تباہ ہو گئے ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ بس میرا تو اس بات کے اوپر ایمان ہے، اس بات کے اوپر میرا ایمان ہے کہ اگر وہ واقعی دل کے اندر جذبہ ہوا خود خدمت خلق کا، دین مصطفیٰ کی خدمت کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ضرور بے ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے، منزل عطا فرمائیں گے۔ نہیں تو جس طرح واقعی لوگ چلے گئے، نیست و نابود ہو گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اسی طرح ہی ہوگا، وہ چلے جائیں گے۔ اور کوئی دشمن جو مرضی یہ سازش کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کامیابی بھی اس کو کبھی بھی نہیں ملنے والی، کبھی بھی اس کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ باقی وہاں پھر اپنے محلے کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کوئی دن آپ رکھ لیں، میں ہفتے اتوار کو وہاں پر ہی ہوتا ہوں، آپ میرے پاس آئیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کچھ آپ لوگ رائے دیں، مجھے مشورہ دیں کہ کس طرح آپ چاہتے ہیں، کس طرح کام ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی طرح کروں گا۔ اور آپ لوگوں کا تعاون ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں کب تک اس طرح کروں کہ میں ایک جگہ نفع نظر آئے نا کہ چلو یار وہاں پر جو جس مقصد کے لیے میں یہاں پر خرچ کر رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی آگے راہیں نکلیں گی، اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پھیلے گا، تو پھر تو خوشی بھی ہوتی ہے نا۔ تو میں جا کر لاکھوں روپے اپنے گھر سے لوں، آپ کے گاؤں کے اندر خرچ کرتا رہوں اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو، تو کوئی اس طرح تو نہیں۔ آپ لوگ بیٹھے میرے پاس، آپ لوگ مجھے اپنے تعاون کا یقین دلائیں کہ ہماری اولادیں یہاں پر پڑھیں گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مالی مشکل آئے گی، دیگر کوئی پریشانی آئیں گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں زیادہ بہتر انداز کے اندر کام کروں گا۔ باقی اس طرح نا نریندر مودی، مطلب اس کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ زیادہ تر اسی اسلام کا دشمن، اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر نریندر مودی کی اولاد بھی آئے نا، نریندر مودی بھی آئے نا میرے پاس اور آ کر مجھے کہے کہ میرے بچوں کو آپ نے قرآن پڑھانا ہے، تو میں تیار ہوں۔ میں اس طرح تو نہیں کر سکتا کہ فلاں کے ساتھ میرے تعلقات زیادہ بہتر ہیں تو ان کے بچے پڑھیں، اور جن لوگ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے ان کے بچے نہ آئیں، تو پھر یہ تو ذاتیات کی جنگ ہو گئی، یہ اللہ رسول کی رضا تو نہ رہی۔ لہٰذا کوئی بندہ بھی آئے، ہر بندے کے لیے دروازے کھلیں، ہر بندے کے لیے دروازے کھلیں، آئیں میرے پاس بیٹھیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، ABCD پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی سائنس ٹیکنالوجی کا مضمون پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں، حدیث پاک سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کا مقصد ہے میں حاضر ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو۔ باقی حالات کو ہم دیکھیں گے، فیصلہ تو پھر اپنی زندگی کا بندہ کرتا ہی کرتا ہے نا۔ حالات کو ہم دیکھیں گے، میں حالات کے مطابق چلوں گا، تو آئیں میرے پاس، ہم میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ آپ کا گاؤں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، یہ میری ذاتی جگہ ہے، میرے نام کے اوپر ہے، کمپیوٹرائز انتقال میرے پاس پڑا ہوا، میری ذاتی ہے، نام کے اوپر ہے۔ آپ آئیں میرے پاس بیٹھیں، میں نے جس مقصد کے لیے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ باقی مسجد بھی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ مکان بھی خریدیں گے، یہ آگے کا مستقبل ہے، فی الحال ہمارے جو ارادے ہیں۔ بہرحال فی الحال اس لیے نا کہ جتنے حالات ہیں اس کے مطابق چلیں گے۔ ابھی تو فی الحال 1 سوا لاکھ روپے قرضہ ہے مدرسے کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اس کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقی کام تدریجاً جس طرح ہماری روٹین ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلیں گے۔ اور کوئی بات وہ ایک آپ پوچھ رہے تھے میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، بس اس طرح ٹھیک ہے، بات ختم ہی کرتے ہیں۔ بس ہفتہ اور اتوار والے دن میں وہاں پر ہوتا ہوں، رات میں وہاں پر اپنے دیکھیں نا 5 سال ہو گئے میری مسجد میمونہ کو، اور تقریباً 19 کے اندر یہ خریدی تھی حویلی، تو پچھلے سال ہو گئی تھی نا۔ میں کبھی بھی یہاں پر میں نے رات نہیں گزاری ہے، اس خوف کی وجہ سے کہ کوئی شخص میرے اوپر حملہ نہ کرے، قاتلانہ حملہ نہ کرے، کوئی شخص میری عزت کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ دیکھیں وہاں پر تن و تنہا آپ میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی شخص اپنی، لیکن اسی طرح میں کرتا ہوں، شام تک وہاں ہوتا ہوں، پھر شام کو میں دائیں بائیں دوستوں کے پاس ان کے گھر کے اندر چلا جاتا ہوں، رات میں وہاں پر گزارتا ہوں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو وہاں باقی اپنے جو احتیاطی جو تدابیر ہوتی ہیں ہم مکمل کریں گے۔ جس وقت کام انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے شروع کیا ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دروازے تک چھت جائے گا۔ باقی کچھ لوگوں نے اگامہ کیا تھا کہ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، میں نے لڑکیوں کا مدرسے کا ارادہ نہیں کیا تھا، یہ اسی طرح ہم مدرسہ جس طرح ہوتا ہے بچے پڑھتے ہیں، تو اس کا ارادہ میں نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال اب کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ، دوسری منزل کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بچیوں کا مدرسہ بھی ہوگا، وہاں پر لائبریری بھی ہوگی۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، وہاں پر ایک کمرہ میں نے الگ رکھا ہے
کہ یہ شعبہ نشر و اشاعت جس کو کہتے ہیں نا، گفتگو کرنا، جو باہر سے لوگ آتے ہیں، الگ رکھا ہے۔ اگر میں سب کو پورے کا پورا جو مدرسہ ہے اس کو میڈیا ہاؤسز کے اندر تبدیل کر لوں تب بھی کر سکتا ہوں۔ ایک اکیڈمی، قرآن اکیڈمی قائم ہو جائے، اللہ رسول کا پیغام دنیا تک پہنچائے، اس طرح بھی میں کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت بھی 10 سے زائد شعبے ہیں جن کے اندر میں کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، محتاجی مجھے کسی چیز کی بھی نہیں، کسی چیز کی محتاجی نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اوپر دوسری منزل کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بچیوں کا انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلو لائٹ چلی گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔